بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ داستان ہے فلسطین یعنی شام کے فتح کی۔ اس میں ایک کفر کی طرف سے دروان نامی شخص جس نے منافقت کی مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ قافلہ شام کو فتح کرنے کے لیے نکلا، جس کا نام ہے دروان نے جب یہ سختی اور نیا منظر دیکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت ہوئی کہ کانپ کے زمین پر گر پڑا اور انگلی سے اشارہ کر کے امان امان پکارنے لگا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امان کا وہی شخص مستحق ہوتا ہے اور اس شخص کو امان دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو، اور تو ایک ایسا شخص ہے کہ تو نے ہم سے آتشی اور صلح کے متعلق ظاہر کیا اور دل میں مکر و فریب بھرے رکھا، حالانکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہتر مصلحتیں جاننے والے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سن کر کہ واللہ خیر الماکرین، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اب بالکل مہلت نہ دی اور اس کے شانے کی ہڈی پر زور سے تلوار ماری، اچک کے اس کے سر پر سے تاج اتارا اور کہا، جو شخص کسی چیز کو جلدی بڑھ کے اٹھا لے اس کی ملکیت کا وہی شخص زیادہ مستحق ہے۔ یہ دیکھ کے مجاہدین کی تلواریں بڑھیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرخ رو ہو گئیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے کپڑوں کو مال غنیمت تصور کر کے قبضہ میں لے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، رومیوں کا لشکر چونکہ اپنے سپہ سالار کا منتظر اور چشم بر راہ ہوگا، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں تم پر ٹوٹ نہ پڑیں، لہٰذا بہتر ہے کہ دروان کا فوراً سر کاٹ ڈالو، ان رومیوں کا جو پرانا لباس تمہارے پاس موجود ہے اسے پہن لو اور ان کے مقابلے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ جب تم ان کے قریب پہنچ جاؤ تو تکبیر کے نعرے لگا کر حملہ کر دو، تمہاری تکبیروں کو سن کر تمام مسلمان حملہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کر ہر شخص اپنے مقتول کا لباس پہن کر انہی کی زرہ پہنے اسلحہ زیب تن کیے اور رومیوں کی طرف چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زرار ان کے آگے آگے ہوئے۔ دروان کا سر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نوک پر تھا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ٹیلے کی آڑ سے دونوں لشکروں کے سامنے آئے تو رومیوں کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ادھر مڑنے اور چلنے سے رومیوں کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے دروان کے سر کو حضرت خالد کا سر اور مسلمانوں کو اپنے ساتھی سمجھ کر خوشی کے نعرے مارنے شروع کیے اور تاڑیاں پیٹنی یعنی تالیاں بجانی، سلیبوں کا ازراہ تفاخر اظہار کرنا شروع کیا اور شور و غل سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور یہ خوف ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ شاید کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ بعض نے دعا مانگنی شروع کی، بعض نے خوف کھایا، بعض رونے لگے اور بعضوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کو صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے دروان کا سر ہاتھ میں لے کر اونچا کیا اور دکھلا کے زور کی آواز کے ساتھ فرمایا، خدا کے دشمنوں، یہ تمہارے سپہ سالار دروان کا سر ہے اور میں خالد ابن ولید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تکبیر کہہ کر رومیوں کی صفوں پر حملہ کیا۔ آپ کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھ کر حملہ کیا اور مسلمان بھی تکبیروں کی آوازیں ادھر ان کا حملہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے آواز دی، حفاظت اور حمایت دین
علمبردارو حملہ کر دو، یہ کہہ کے آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے حملہ کے ساتھ ہی تمام لشکر نے ہلہ بول۔ رومیوں نے جب اپنے سردار سپہ سالار کا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، تو وہ دم دبا کر بھاگے، مگر تلوار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پتھر، اینٹ اور ڈھیلے کے نیچے غرض جہاں بھی پایا جائے لوہا چٹائی بغیر کہیں نہ چھوڑا۔ ظہر کے اول وقت سے عصر کے وقت تک تلوار برابر کام کرتی رہی۔ رومی پریشان اونٹوں کی طرح بالکل متفرق ہو گئے۔ حضرت عامر ابن طفیل دوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا۔ اس وقت میری سواری میں دمشق کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ ہم نے مشرکین کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا۔ جس وقت ہم تعاقب میں دار کی سڑک تک پہنچے تو ہمیں دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ ہم سمجھے کہ ہرقل بادشاہ نے شاید رومیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھ کر ہم ہوشیار ہو گئے۔ جس وقت وہ غبار ہمارے قریب پہنچا تو دفعتاً ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد اور کمک کے لیے یعنی مدد کے لیے لشکر روانہ کیا ہے۔ چونکہ رومیوں کے شیرازہ کے پریشان اجزاء اسی طرف کو منتشر ہوئے تھے جدھر سے یہ لشکر آ رہا تھا، اس لیے رومیوں کا جو سپاہی ان سے ملتا رہا اسے یہ قتل اور اس کے مال کو مال غنیمت میں شمار کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ ہے، شام کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا اور ان میں سے کفار کی طرف سے جو ایک سپہ سالار صلح کی تسلی دینے آیا اور اندر سے اس نے منافقت کی، اس کے بارے میں